روشن روشن سورج ہم جھلمل چاند ستارے، اقبال کے ہیں ہم شاہی، ہم علم کے بہتے دھارے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم لوگوں نے کورس سٹارٹ کرنا ہے وہ میتھمیٹکس کلاس 10th کا کورس ہے، تو آئیں اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سٹارٹ ہم اس کا بالکل شروع سے لیں گے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے، جو کہ ہے ہمارے پاس کوارٹریٹک ایکویشنز۔ اب کوارٹریٹک ایکویشنز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، مجھے اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس سے، ان بندوں سے، کافی سارے بندوں سے جو فیلڈ کے اندر بھی جا چکے ہیں، کہ یہ میتھ کے فارمولاز اور یہ کوارٹریٹک ایکویشنز ہم لوگوں کی یوز کس کام کی، کیا کام ہے ان کا، جو ہم خواہ مخواہ میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ آئیں سب سے پہلے ہم لوگ پھر دیکھتے ہیں اس میں کہ ہم لوگوں نے ابھی تک کوارٹریٹک ایکویشنز کی مدد سے کیا اچیومنٹ کی ہے، کہ کس کس جگہ پہ یہ یوز ہوئی ہیں، کچھ ہم لوگوں نے حاصل کیا ہے اس کی مدد سے، وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ہم لوگوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ نہ اتنے کیمراز، اسپیس کے اندر کوئی کیمراز نہیں، اور کوئی اس میں جو ہے اس طرح کا کوئی سرکل نہیں بنا ہوا ہے جس طرح ہم لوگ پیجز پہ بناتے ہیں، کہ یہ ارتھ کا جو آربٹ ہے یہ تو ایلپٹیکل ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلا سائنٹسٹ کو؟ یہ تو وہ تو کہتے ہیں سرکل ہے، ہم نے مانا ہے سرکل ہے، انہوں نے کہا ایلپٹیکل ہے، ہم نے مان لیا ایلپٹیکل ہے۔ لیکن ان کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کوئی کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا، نہ ہی انہوں نے پوری ارتھ کی موشن دیکھی ہے۔ اتنا ہمارے پاس کیمرہ بھی کوئی نہیں ہے بہت ہی کوئی ہائی فائی قسم کا، یا اتنا ہمارے پاس بہترین قسم کی کوئی جگہ ہو جہاں پہ ہم نے کیمرہ لگایا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے جو سپیڈ آف ارتھ ہے، کہ ارتھ کس سپیڈ کے ساتھ روٹیٹ کر رہی ہے اراؤنڈ اٹس اون ایکسس اینڈ اراؤنڈ دی سن، تو یہ سپیڈ بھی کیلکولیٹ ہو چکی ہے۔ یہ کس سے کیلکولیٹ ہوئی ہے یہ بھی آج تک ہم نے نہیں سوچا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ نیوٹن نے خود کو اس قابل کیسے بنا دیا تھا کہ اس نے ایکسلریشن کے بارے میں بتا دیا کہ ایکسلریشن یہ چیز ہے، ان از لاز آف موشن۔ اس کے اندر بھی کوارٹریٹک ایکویشنز ہی تھیں۔ نیوٹن نے ایک اور بھی لا پیش کیا تھا، لا آف گریویٹیشن، جو فزکس میں آپ لوگ پڑھیں گے بھی، کہ کس طرح سے نیوٹن نے یہ بتایا ہے یا کیلکولیٹ کی ہے وہ فورس جو جس سے ایک پلینٹ سن کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے یا پلینٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اس نے اتنا پہلے کچھ ریسورس تو کچھ بھی ریسورسز نہیں ہوتے تھے، تو اس کے ساتھ اس نے اتنی زیادہ جو ہے نا کیلکولیشنز کس طرح کی ہیں۔ تو ان سب سوالوں کا ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے کہ کوارٹریٹک ایکویشنز، یہ سب کچھ کوارٹریٹک ایکویشنز کی مدد سے ہوا ہے۔ اچھا، اب اگلی سوچنے کی بات یہ ہے کہ چلو انہوں نے یہ سارا کچھ نکال لیا، تو اب تو وہ نکل آیا نا، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے کوارٹریٹک ایکویشنز کو سولو کرنے کی؟ ٹھیک ہے، ہم تو ویلیوز پٹ کریں گے، آنسر آ جائے گا، لیکن ہمیں کیوں ضرورت ہے، یا آپ لوگوں کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں میں سے کئی بندے آگے جا کے فیوچر میں انجینئرز بنیں گے، سائنٹسٹ بنیں گے، کمپیوٹر کی فیلڈ کے اندر کام کریں گے، ڈیفرنٹ فیلڈز کے اندر کام کریں گے، اور تقریباً ٹیکنیکل اور انجینئرنگ کی ہر فیلڈ کے اندر میتھس کی انوالومنٹ ہے۔ آپ کو ایکویشنز کرنی پڑتی ہیں، ایون آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہم لوگ ڈال رہے ہیں کمپیوٹرز کے اندر، اس کے اندر بھی ایکویشنز کا ہی دار و مدار ہے۔ اس کے بعد آئنسٹائن کی بات کریں تو اس نے ایک ایکویشن دے کے پوری کی پوری فیلڈ فزکس کی، جس کو ہم کلوز کر چکے ہوئے تھے کہ ہم نے اس میں میکسیمم ڈیولپمنٹ کر لی ہے، اس نے ایک کوارٹریٹک ایکویشن دے کے وہ پوری فیلڈ دوبارہ سے کھول دی کہ ہم لوگوں کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر ڈرا بیک ہے پچھلی والی فزکس میں۔ پھر اور اس میں ابھی تک جو ہے نا ایڈوانسمنٹ سے ایڈوانسمنٹ پھر اور ایڈوانسمنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ کوارٹریٹک ایکویشن سیکھنے کے لیے ہم لوگوں کو اس سے پہلے کیا چیز پتہ ہونی چاہیے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایکویشن کیا ہوتی ہے۔ اب ایکویشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی نومیریکل سینٹنس ہے، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی میتھمیٹیکل سینٹنس جس کے اندر ایکول آ رہا ہو یا جو ایکویلٹی کو شو کر رہا ہو، اس کو ہم ایک ایکویشن کہتے ہیں۔ ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوگی، ایک رائٹ ہینڈ سائڈ ہوگی، بیچ میں ایکول ہوگا، جس طرح اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں 10+6 ایک طرف ہے، پھر بیچ میں ایکول ہے، اور 16 ایک طرف ہے۔ یہ کیا شو کر رہا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ ایکول ہے، تو یہ ایک ایکویشن۔ دوسری چیز جو اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ڈگری آف این ایکویشن، کہ ایک ایکویشن کی ڈگری کیا ہوتی ہے۔
کسی بھی ایکویشن کی ڈگری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایکویشن ہے جس کے اندر ایک ہی ویریبل ہے، تو اس پوری ایکویشن کے اندر جو میکسیمم پاور ہوگی اس ویریبل کی، میکسیمم پاور اس ویریبل کی جو ہوگی وہ اس ایکویشن کی ڈگری ہوگی۔ اب اس میں ہم لوگ یہ فرسٹ ایگزامپل کی بات کرتے ہیں، تو اس ایگزامپل کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک ایکویشن دی گئی ہے 5x² - 2x + 1 = 0۔ اب اس کے اندر ویریبل ہمارے پاس x ہے۔ اب x کو اگر ہم دیکھیں پوری ایکویشن کے اندر، تو ایک x کی پاور 2 ہے اور دوسری جگہ پہ x کی پاور 1 ہے، اور یہاں پہ جو میکسیمم پاور ہے x کی وہ 2 ہے، تو ڈگری آف ایکویشن یہاں پہ کیا ہوگی؟ اس ایکویشن کی جو ڈگری ہے وہ ہوگی ہمارے پاس 2۔ اسی طرح سے یہ جو دوسری ایکویشن جو ہے، جو آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ ہے 4x³ - 7x² = 0۔ یہاں پہ بھی ویریبل ہمارے پاس کیا ہے؟ x ہے، اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ x کی جو میکسیمم پاور آ رہی ہے وہ کتنی شو ہو رہی ہے؟ تو وہ ہمیں شو ہو رہی ہے پاور 3۔ تو یہ جو ایکویشن ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کی ڈگری 3 ہے، یا یہ تھرڈ ڈگری ایکویشن ہے۔ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ ڈگری ایکویشن ہے، اور اس کی ڈگری کیا ہے؟ 3 ہے۔ ہماری ویڈیوز لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ خدا حافظ۔ روشن سورج ہم جھلمل چاند ستارے، اقبال کے ہیں ہم شاہی، ہم علم کے بہتے دھارے، ہم پاک وطن کا دل ہے، اس دیش کا مستقبل ہے، ہم سوچوں کی منزل ہے، ہم خوابوں کا حاصل ہے۔